الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ سب سے پہلے گزارش، چھوٹوں کے لیے حکم، یہ سن لیں۔ ہمارے بھائی بسم اللہ جو ابھی مسجد کا چندہ کر رہے ہیں، یہ بڑے ہمارے مخلص ساتھی ہیں کا جوان بیٹا فوت ہوا۔ کل ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے ان کے لیے، ہمارے لیے، پوری برادری کے لیے، خصوصاً والدہ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ دعا فرمائے اللہ اس کو جنت کی چڑی بنائے۔ یقیناً وہ جنتی بچہ تھا۔ جتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک اتنے آخرت کے درجات بلند کرتے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، باقی خیر و عافیت فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ دنیا سے گئے جا رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ میرا بیٹا عمر ابھی کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک بابا جی دوسرے محلے سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، انہیں بھی نام یاد نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بھائی جوید وغیرہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک باران رحمت نازل فرمائے۔ استاد جی، درخت کے نیچے پیشاب کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ خاص کر وہ درخت جو سائے دار ہے، لوگ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں تو یہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مجبوراً کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیسے؟ اگر واقعی مجبوری ہو، واقعی مجبوری ہو، کوئی ٹانگ میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، یہ پینٹ پتلون پہنتی ہوں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے واقعہ کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، ٹھیک، ورنہ سخت گناہگار ہوتا ہے اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے۔ جی، کبھی کتنے مردے وغیرہ خواب میں نظر آتے ہیں، ریچھ نظر آتے ہیں۔ بھائی یہ دماغ کی بھی خرابی ہو سکتی ہے، دماغ کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات اور مطلب بھی ہوتے ہیں، خواب کا موسم بھی ہوتا ہے، خواب کے لیے کھانا پینا بھی پوچھنا پڑتا ہے، رات کو کیا کھا کے سوئے تھے۔ تو بہرحال اس خواب کے بارے میں یہی ہے کہ جس کو آتی ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرے۔ استاد جی واضح کر دیں کہ حرام کمائی کے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق نہیں دیتے۔ اگر عبادت کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا، اور بے برکتی یہ ہوتی ہے بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات نیک لوگوں کی اولاد باغی ہو جاتی ہے تو یہ کہیں گے ان کی کمائی حرام ہے۔ بعض اوقات اولاد پہ اثر پڑتا ہے، وہ باغی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات گھر والے باغی ہو جاتے ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، نیکی کو جی نہیں چاہتا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی سے اللہ دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے۔ ایک آدمی نئے نوٹ لیتا ہے، مثلاً عمر 10,000 کی کاپیاں لیتا ہے عید کے لیے، اور زید پیسے دیتا ہے نئی کاپی کی وجہ سے، یہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ ایک ہے کرنسی بدلنی، ادھر سے پیسے دیے ادھر سے ڈالر لیے، ادھر سے پیسے دیے ادھر سے ریال لیے، وہ اور چیز ہے۔ یہ وہی پیسہ بدلنا صرف نئے نوٹ کے لیے کہ بچوں کو دینا ہے، بڑوں کو دینا ہے، تو یہ یاد رکھنا یہ سود بنے گا۔ عین الربا، عین الربا، اور سود کی بدبو سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے، کہو آمین۔ مجھے کسی نے کہا ہے، کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ تیری بہن، تیری بھانجی، بھتیجی کے شوہر بھی تیرے داماد ہیں، ان سے پردہ نہ کیا کرو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بہن یعنی بہنوئی بن گیا، اور بھتیجی بھانجی ان کا خامند یہ داماد نہیں ہے، ان سے پردہ ہے۔
جس نے بھی مسئلہ بتایا اسے پتہ نہیں تھا یہ غلط بتایا، اللہ اسے بھی معاف کرے، اللہ سب کو معاف کرے۔ ہمارے 6 رشتہ دار ہیں، ان کے گھروں میں آیت الکرسی پڑھ کر تالی بجائی جاتی ہے، جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ بھئی آیت الکرسی پڑھنی ٹھیک ہے، تالیاں بجانی ٹھیک نہیں۔ تالیاں یہ شیطان کی عبادت ہے، عیسائیوں کی عبادت ہے، تالیاں بالکل نہیں بجانی۔ باقی آیت الکرسی باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں، خود پڑھو آہستہ آواز سے، بلند آواز سے، اس میں خیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کو اپنا وطن کیوں نہیں بنایا؟ کوئی سوال کرتا ہے تو بھائی ہمارا کام ہے بتائیں، اور یہ ایک مستقل انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، جس نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا کی بہار آ گئی، پھر آپ مکہ المکرمہ میں کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ آپ نے ہجرت کی تھی، یہ بات سمجھنا۔ اور جو آدمی ہجرت کرے، دین کی وجہ سے علاقہ چھوڑے، وہ مہاجر ہے۔ اگر اسی علاقے میں دوبارہ آ گیا تو پھر مہاجر نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت تھی، آپ مکہ سے مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ اور رحمتوں سے بھر گیا، جنت کا گھر بن گیا، شفاعت نگر بن گیا۔ لیکن اگر پوچھا ہے تو پھر آپ جواب یاد رکھنا، جو آدمی دین کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، جس طرح میرے آقا نے کی تھی، جہاں گیا ہے اب اس کا وہ مقام ہے، دوبارہ آئے گا تو ہجرت ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے سبق دیا ہے کہ بیت اللہ کا مقام مدینہ سے زیادہ ہے، لیکن جو گئے ہو تم ابھی مدینہ میں رہنا ہے قیامت تک۔ مدینہ بھی رحمت للعالمین کا گھر ہے، اس لیے بیت اللہ کا مقام اپنی جگہ میں ہے، مدینہ منورہ کا مقام اپنی جگہ میں ہے۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں عابدوں کے لیے مکہ بہتر ہے، عاشقوں اور غلاموں کے لیے مدینہ منورہ بہتر ہے، دونوں مقام مقدسہ ہے۔ اللہ ہمیں بیت اللہ بھی دکھائے، نبی علیہ السلام کا روضہ انور بھی دکھائے، آمین ثم آمین۔ کئی لوگ کہتے ہیں وقت کا حاکم اسے 40 خون معاف ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو 40 آدمی کہہ رہے ہو، اگر وہ کسی جانور کو بھی مارنے کا حکم دے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اس سے پوچھو گی۔ کسی نے پوچھا تو بے شک پوچھا کرو، مجھے ایسے سوالوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کسی نے بھی پوچھا ہے تو یاد رکھنا حاکم کو 40 آدمی مار دینا یہ جائز ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ رب کائنات ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سچے دل کے ساتھ بارش کے لیے دعا کرنا، رب کائنات باران رحمت نازل فرمائے۔ میرے بھائی بڑھیا بابا اکبر صاحب، ان کی بیٹی بیمار ہے، خصوصی دعا کرنی اللہ اسے شفا دے۔ حاجی رفیق صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، میں جب بات کرتا ہوں تو مجھے کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا، کوئی مذاق کرے گا، وہ کچھ کہے گا، اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے، وہ بے ضرر انسان ہے۔ اگر مجھے زندگی میں کوئی کہے نا بے ضرر انسان، دین کی وجہ سے تو ہماری زبان بھی سخت ہوتی ہے، سخت مسئلے بیان کرتے ہیں، مجھے کوئی کہے کہ بے ضرر انسان تو میرے لیے بہت بڑا ڈپلومہ ہے۔ آپ جتنے بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اچھے لوگ کہیں کہ بے ضرر انسان ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو میرے نزدیک وہ بہت بڑا تمغہ ہے کہ کسی کو دل سے۔ حاجی محمد رفیق صاحب اللہ پاک انہیں مزید لمبی عمر صحت عطا فرمائے، 38واں سال ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے، میرے بارے، طالب علموں کے بارے، نمازیوں کے بارے اور کسی کے بارے میں وہ بے ضرر انسان ہے۔ ادھر دیکھو، دعا کرو اللہ مجھے بھی بے ضرر بنا دے، آپ کو بھی بے ضرر بنا دے، اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہماری جماعت کے حوالے سے گزرا والے کچھ جماعتی پریشانیاں ہیں، ان کی بھی دعا کر دینا، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ
محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارا ایک روحانی بیٹا بسم اللہ کا بیٹا تیرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ دنیا میں بیماری کی تکلیف دیکھی وہ تیری رحمت تھی، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ اسے جنات عدن میں بقی بنا، اور جتنے چھوٹے بڑے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما۔ اللہ ہر جمعے پہ یہ مجمع تیرا دین سننے کے لیے آتا ہے، اللہ مجھے ان کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ حج کے لیے پہنچ گئے یا جانا چاہتے ہیں اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرما۔ جنہوں نے قربانیاں خرید کر لی ہیں یا خریدنی ہیں یا خواہش ہے تمنا نیت ہے سب کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ کہیں کہیں سے کہاں سے دور دراز سے طلباء پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ یہ ماؤں کے لال ہے، ان سب کو عالم بعمل مقرر بعمل مدرس بعمل بنا۔ اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما، کچھ باہر گئے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، کچھ جانا چاہتے ہیں آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جتنے بزرگ فوت ہو گئے دوست مائیں بہنیں سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں خاندان میں کئی بیمار ہیں شفا دے دے، کئی مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما دے، کئی بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما دے، کئی بے قرار ہیں قرار عطا فرما دے، کئی گمراہ ہے ہدایت نصیب فرما دے، کئی راستے سے ہٹے ہوئی اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ جن بچوں بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ ایک ہمارے مخلص بھائی قاری اسلم صاحب جو تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور جتنے قراء حفاظ فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔